بعض کہتے ہیں کہ یہ بات ابو الیسیر نے کہی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے کہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اشارے سے قتل نہیں کیا کرتا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی آنکھ سے خیانت نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیعت لے لی، اور جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھتا، شرمندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگ جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کاش آپ ابن ام عبداللہ کو اس وقت دیکھیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا میں نے اس کی بیعت نہیں لی اور اسے امان نہیں دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور بلا شبہ آپ نے یہی کچھ کیا ہے، لیکن اسے اسلام میں بھی اپنا جرم عظیم یاد آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام ما قبل کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ابن ابی سرح کو سب ماجرا سنایا، تو وہ آ کر لوگوں کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح بہت اچھی طرح اسلام لایا تھا، اور اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جو اس کے دین کو داغدار کرے، بلکہ جہاد کے میدانوں اور اسلام کے جھنڈے کی سربلندی اور اسلامی حکومت کو مدد دینے میں اس کے کارنامے بہت عظیم ہیں، اور وہ اسلامی فتوحات کے نمایاں سالاروں سے تھا۔ فاتح مصر عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا دایاں ہاتھ تھا، اور فلسطین کے شہر قیساریہ پر قبضہ کرنے والے جیش کے میمنہ کا سالار تھا۔ اسے اپنے اخلاص، قائدانہ صلاحیت اور جنگی مہارت کی وجہ سے حاکم مصر عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح مصر کے بعد افریقہ میں رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جسے آج کل لیبیا کہتے ہیں۔ یہ وہاں پر جنگ میں کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے اس کی عزت حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں، جو اعلیٰ درجے کے مردم شناس تھے، بہت بڑھ گئی تھی، اور انہوں نے اسے ابن العاص کی حکومت میں مصر کے علاقے کا حاکم بنایا۔ جب جہاد کے کاموں میں اس کا شہرہ بلند ہوا تو اسے اعلیٰ مناصب پر مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں تمام مصر کی ولایت سونپ دی گئی۔ پھر اس نے مصر سے شمالی افریقہ کی طرف خود فوجوں کی قیادت کی، اور اس کی فوجوں نے افریقہ کی حکومت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا اور ان تمام علاقوں کو آزاد کروا لیا جو حدود مصر سے تونس کے علاقہ قیروان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی مدد عقبہ بن نافع اور ان جیسے دیگر سالاروں نے کی۔ اسی نے افریقہ کے رومی بادشاہ گریگوری کو عقوبہ کے تاریخی معرکے میں شکست دی، جس میں عبداللہ بن سعد کی قیادت میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عامر بن العاص، حضرت حسن اور حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے بھی شرکت کی۔ عبداللہ بن سعد ان نمایاں قائدین میں سے تھے جو جزیرہ قبرص کی فتح میں شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے سوڈان میں دنقلہ کی فتح کی تکمیل کی، اور خدا کے فضل سے وہاں سے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہم۔ ذات الصواری کا بحری معرکہ۔ شاید عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا وہ کارنامہ سب سے زیادہ عظیم اور شاندار ہے جو بحر ابیض متوسط میں اسلامی بحری بیڑے کے درمیان تونس کے پانیوں کے قریب بحری معرکے میں اس نے سر انجام دیا۔ عبداللہ بن سعد مصر کا والی تھا اور معاویہ بن ابی سفیان شام کے والی تھے۔ مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے قسطنطین ہرقل کی قیادت میں قسطنطنیہ سے ایک بیڑا تیار کیا ہے جو 1000 کشتیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام میں اور ابن ابی سرح کو مصر میں حکم دیا کہ وہ رومی بحری بیڑے سے مقابلے کے لیے جلدی کریں۔ لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے میں سوار ہو گئے، اور ابن ابی سرح
اسکندریہ سے اپنے بحری بیڑے میں سوار ہوئے اور سمندر میں ان کی رومی بحری بیڑے سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اسلامی بحری بیڑے کا سالار ابن ابی سرح تھا۔ مسلمانوں نے اس کی قیادت میں رومیوں سے زبردست جنگ کی اور انہیں بری طرح شکست دی اور ان کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا۔ اس فیصلہ کن بحری معرکے میں رومیوں کے صرف چند بھگوڑے بچ سکے، جن میں ان کا قائد قسطنطین بھی تھا، جو زخمی ہو کر سالار کی خاص کشتی میں سوار ہو کر بھاگا اور جزیرہ سسلی میں مرا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عبداللہ کے طور و طریق بتاتے ہیں کہ وہ زہاد صحابہ میں سے تھے۔ باوجود کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے رضائی بھائی تھے، وہ ان کے قتل کے بعد فتنے سے الگ رہے اور فلسطین کے علاقے میں اسقلان کے شہر میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی وفات تک جو نماز فجر میں سجدے کی حالت میں ہوئی وہیں رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کے اعمال کا خاتمہ صبح کی نماز میں ہو، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا رضی اللہ عنہ۔ صفوان بن امیہ کا فرار ہونا اور پھر اسلام لانا۔ صفوان بن امیہ بن خلف قریش کے عظیم سرداروں اور مالداروں میں سے تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اسی نے معرکہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور عمیر بن وہب الجمعی کو اس کام پر مامور کیا تھا۔ اس کے باپ امیہ بن خلف کو مسلمانوں نے بدر کے روز قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے معرکہ احد میں ابی بن خلف کو قتل کر دیا تھا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برچھی سے چوٹ لگائی تھی۔ یہ خبیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہاڑ کے دامن میں سمٹنے کے دوران حملے کرتا تھا۔ ابی مکہ کے قریب شرف مقام پر اپنے زخم سے متاثر ہو کر مر گیا۔ صفوان بن امیہ ان 10 مطلوبہ لوگوں میں شامل نہ تھا جن کے خون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا، لیکن اسے ان گناہوں کے متعلق بڑا احساس تھا جو وہ جاہلیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روا رکھتا تھا اور اپنی سلامتی کے بارے میں متوحش تھا۔ فتح کے روز ہر قتل کے خوف سے یہ مکہ سے بحر احمر کی طرف جدہ کی جانب بھاگ گیا۔ یہ سمندر میں سوار ہو کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے غلام یسار کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ صفوان بھاگ کر بحر احمر کی بندرگاہ الشعیبہ تک پہنچا جو جدہ کے قریب ہے، اور یہ اور اس کا غلام دونوں سمندر پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اسے اس کا دوست عمیر بن وہب الشعیبہ کی بندرگاہ پر آ ملا۔ صفوان اس سے ڈر گیا اور خیال کرنے لگا کہ یہ اسے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ عمیر صفوان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں مکہ میں اپنے اہل کی طرف واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ عمیر بن وہب سابق الاسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب لوگوں میں سے تھا۔ وہ صفوان کی سلامتی اور اس کے اسلام لانے کا آرزو مند تھا۔ عمیر نے صفوان کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صفوان کے لیے امان دے دی، اسی لیے عمیر صفوان سے الشعبیہ میں ملا اور اسے بتایا کہ اس نے اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل کر لی ہے اور وہ مکہ کی طرف آزادی اور امن کے ساتھ واپس جا سکتا ہے۔ لیکن صفوان مطمئن نہ ہوا اور اس نے عمیر کو بتایا کہ وہ اس وقت تک مکہ کو واپس نہیں جائے گا جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نشانی کو نہ دیکھ لے جسے وہ خود پہچانتا ہو۔ عمیر بن وہب مجبور ہو کر دوبارہ مکہ واپس آیا تاکہ وہ صفوان کے لیے امان کی نشانی لے جائے۔ نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تھا جسے عمیر لے کر صفوان کے پاس الشعبیہ میں واپس آیا اور صفوان مطمئن ہو کر مکہ واپس آ گیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کو آزادی دے دی۔ وہ کئی ہفتے تک شرک پر قائم رہا، پھر اسلام لا کر بہترین مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب ہم واقدی کی زبان سے بنی جمح کے سردار صفوان بن امیہ کا قصہ سناتے ہیں۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ صفوان بن امیہ اپنے غلام یسار کے ساتھ الشعبیہ کی طرف بھاگ گیا اور یسار سے کہنے لگا، تیرا برا ہو، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ عمیر بن وہب ہے۔ صفوان نے کہا، میں عمیر کو کیا کروں؟ خدا کی قسم یہ صرف مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے اور ان سے مل گیا ہے۔ صفوان نے کہا، اے عمیر، جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تجھے کافی نہیں ہوا؟ تو نے مجھ پر اپنے قرض اور عیال کا بوجھ لاد دیا ہے اور پھر مجھے قتل کرنے کے لیے بھی آ گیا ہے۔ عیال کا بوجھ لادنے میں اس بات میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ صفوان نے عمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا تو وہ اس کا قرضہ بھی ادا کر دے گا اور اس کی 7 بیٹیوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ عمیر نے جواب دیا، ابو وہب، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، میں بڑے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے شخص کی جانب سے تیرے پاس آیا ہوں۔ عمیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم کا سردار اپنے آپ کو سمندر میں پھینکنے کے لیے باہر چلا گیا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ آپ اسے امان نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اسے امان دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امان دے دی۔ عمیر نے اس کے پیچھے جا کر اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے امان دے دی ہے۔ صفوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا جب تک تو وہ نشانی نہ لائے جسے میں پہچانتا ہوں۔ عمیر دوبارہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صفوان کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ بھاگ کر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے تجھے امان دے دی ہے۔ اس نے کہا، جب تک تو میرے پاس حضور علیہ السلام کی وہ نشانی نہ لائے جسے میں پہچانتا ہوں، اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا امامہ لے لو۔ عمیر یہ امامہ لے کر اس کے پاس واپس آیا۔ یہ وہ چادر تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے روز لپیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک یمنی چادر تھی۔ عمیر دوبارہ اس کی تلاش میں چادر لے کر آیا اور کہا، ابو وہب، میں تمہاری طرف بڑے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے بڑے حلیم اور بہترین شخص کے پاس سے آیا ہوں، جس کی بزرگی تیری بزرگی، جس کی عزت تیری عزت، جس کی حکومت تیری حکومت ہے۔ وہ تیرے ماں اور باپ کا بیٹا ہے، تیرے خاندان کا فرد ہے۔ اپنے دل میں خدا کو یاد کر۔ صفوان نے اسے کہا، مجھے قتل ہونے کا خوف ہے۔ عمیر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعوت اسلام دی ہے، اگر تو رضامند ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ تجھے 2 ماہ کی مہلت دیں گے۔ وہ بہت وعدہ وفا کرنے والے اور نیکوکار ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ چادر دے کر تیرے پاس بھیجا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لپیٹا ہوا تھا۔ کہا، تو اسے پہچانتا ہے؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ تو عمیر نے وہ چادر نکالی تو صفوان نے کہا، ہاں، یہ وہی چادر ہے۔ پھر صفوان واپس آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مسلمانوں کو عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صفوان اور عمیر دونوں کھڑے ہو گئے تو صفوان نے پوچھا، دن اور رات میں تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ عمیر نے کہا، 5۔ اس نے کہا، یہ نمازیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پڑھاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو صفوان نے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر بن وہب آپ کی چادر میرے پاس لایا تھا۔ اس کے خیال میں آپ نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے۔ اگر میں اس بات سے رضامند ہوں تو ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے 2 ماہ تک مہلت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو وہب نیچے اترو۔ صفوان نے کہا،
خدا کی قسم اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک بات مجھ پر واضح نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو 4 ماہ تک چلے پھرے گا۔ تو صفوان نیچے اترا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوازن کی طرف چلے تو صفوان بھی حالت کفر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس سے عاریتاً ہتھیار مانگنے کے لیے بھیجا تو اس نے 100 زرہ ما سامان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاریتاً دی اور پوچھا، خوشی سے یا زبردستی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاریتاً، جس کی ادائیگی ہم کریں گے۔ تو اس نے ہتھیار عاریتاً دے دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا تو وہ انہیں اٹھا کر حنین کی طرف لے گیا اور حنین اور طائف کے معرکوں میں حاضر ہوا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جورانہ کی طرف واپس آئے۔ اسی اثنا میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اموال غنیمت کو دیکھتے پھرتے تھے اور صفوان بن امیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صفوان نے دیکھا کہ ایک گھاٹی اونٹوں، بکریوں اور مویشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو وہب، یہ گھاٹی تجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھاٹی اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب تیرے لیے ہے۔ تو صفوان نے اس وقت کہا، اس قسم کی بات تو کوئی نبی ہی گوارا کر سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہی مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ بن ابو جہل کیسے اسلام لایا؟ اکرمہ بن ابو جہل مخزومی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا۔ اس نے عداوت میں اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر باوجود شدید عداوت رسول کے اپنے باپ سے زیادہ عفیف تھا اور اس کی طرح فحش گو نہیں تھا، بلکہ منطقی اور واضح بات کا صحیح وزن کرنے والا اور جلد قبول کرنے والا تھا۔ اس بات پر وہ واقعہ دلالت کرتا ہے جب فتح سے قبل ابو سفیان اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید جھگڑ پڑے اور خالد رضی اللہ عنہ نے یہ آخری اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، تو ابو سفیان نے اس قول کی وجہ سے خالد پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اکرمہ ایک دانشور کے مقام پر کھڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے اور فتح کی توقع رکھتا تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کے درمیان رکاوٹ بن کر ابو سفیان سے مطالبہ کیا کہ وہ خالد کو اس کے حال پر چھوڑ دے، نیز کہا، مجھے ڈر ہے یا توقع ہے کہ ابھی اگلا سال نہیں آئے گا کہ ہم اس دین میں داخل ہو چکے ہوں گے جس میں خالد داخل ہے۔ اس کے باوجود فتح کے روز اکرمہ پر نفس میں راسخ جاہلی عصبیت غالب آ گئی اور اس نے بغیر جنگ کیے مکہ کو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دینے کے ابو سفیانی معاہدے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ اس نے خندمہ میں قریش کی ایک جمعیت کے ساتھ مکہ کے جنوب میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستوں سے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو بھی اس کے ساتھ شامل تھے، جنہیں اس وقت شکست دے دی گئی۔ اکرمہ کا یمن کی طرف فرار۔ مکہ میں داخل ہونے سے قبل اکرمہ بھی ان مطلوبہ اشخاص میں شامل تھا جن کے خون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح کہا تھا، اور انہیں کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹے ہونے کی حالت میں بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے جرائم کی وجہ سے قتل کے مستحق ہو چکے تھے۔ ابھی اسلامی فوج کا مکہ پر قبضہ نہیں ہوا تھا کہ اکرمہ قتل کے خوف سے سوار ہو کر یمن جانے کے لیے جدہ کی طرف بھاگ گیا تاکہ سمندری راستے سے یمن چلا جائے۔ جدہ پہنچتے ہی اسے ایک کشتی مل گئی جو سمندر کے راستے سے جدہ سے یمن جا رہی تھی۔ یہ اس میں سوار ہو گیا۔ ابھی کشتی اکرمہ کو براستہ سمندر یمن لے جانا چاہتی تھی کہ اس کی وفادار بیوی ام حکیم جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ گئی اور اس سے تقاضا کرنے لگی کہ وہ بھاگنے سے باز آ جائے
اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ امن و امان کے ساتھ مکہ واپس جا سکتا ہے۔